میرے اس افسانے کا عنوان ہے 64 برس کے بعد۔ اس کے منصب کا تقاضا تھا کہ وہ حکم کی تعمیل کرے۔ 64 برس کے طویل وقفے کے بعد اسے یہاں سے کسی کو ساتھ لے کر جانا ہی تھا۔ جب سرحدی لکیر کھینچی گئی تب 20 سالہ وقار میاں لکیر کے اس طرف اپنے ماں باپ کے ہمراہ ٹرین میں سوار ہوئے، مگر لکیر کے اس پار خون میں لت پت بے شمار لاشوں کے درمیان اماں ابا کو بھیگی آنکھوں سے الوداع کہتے ہوئے تنہا اترے تھے۔ لوہے کی پٹری پر کھڑی لوہے کی بوگی سے ٹپکتے ہوئے انسانی لہو کی صورت میں وقار میاں نے اپنے خونی رشتوں کی وہ آخری موت دیکھی تھی جس کی یادیں 64 برس کے بعد خاصی دھندلا گئی تھیں، کیونکہ 6 دہائیوں میں وقار میاں کی شگفتہ بیگم سے شادی، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ولادت، پھر 2 بہویں اور 1 داماد کی آمد کے بعد ان رشتوں کے نتیجے میں بچوں سے آنگن بھرتا چلا گیا تھا۔ ایک بار کسی رشتہ دار نے عذرائے تفنن کہہ بھی دیا کہ یہ گھر تو کسی مافیا کے گروہ کی طرح ہے، جس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے مگر واپسی کا نہیں۔ یہ سن کر شگفتہ بیگم نے غصے کا اظہار کیا تو وقار میاں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اتنا غنیمت ہے کہ کہنے والے نے ہمیں مافیا سے تشبیہ دی ہے، اگر وہ مذہب سے دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ اس واقعے کے بعد وہ اکثر اپنی رفیق حیات سے کہتے کہ شگفتہ بیگم، وہ مافیا ہو، مذہب ہو یا کوئی زندگی، واپسی کا راستہ بہت ضروری ہے۔ آج صبح سے موسم خوش تھا، شاخوں سے سوکھے زرد پتے گر گر کر چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وقار میاں دیوار سے ٹیک لگائے تخت پر بیٹھے اخبار پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دنوں سے اخبار کی سرخیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی تھیں، لفظ آپس میں گڑبڑ ہونے لگتے، جیسے انہیں اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر یوں ڈال دیا گیا ہو جیسے کسی بزرگ کے مزار کے باہر محکمہ اوقاف کا ٹھیکیدار زائرین کے جوتے چپلیں ایک دوسرے کے اوپر بے ترتیب رکھے کہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ باٹا کی سینڈل کا مرزا کی چپل سے اور اربن سول کا سروس کے جوتے سے تعلق کس نوعیت کا ہے۔ تھوڑی دیر وقار میاں لفظوں کو الگ الگ کر کے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، پھر تھک ہار کر اخبار ایک طرف رکھ دیا اور روز کے معمولات کو ذہن میں ترتیب دینے لگے۔ انہوں نے تخت سے نیچے اپنے پیروں کو لٹکایا اور کندھوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ناک کے راستے ایک گہری سانس لی۔ تب انہیں گزشتہ روز سے زیادہ بدن میں درد محسوس ہوا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ حکیم صاحب سے دوا لینا ہی پڑے گی، اور پھر پیروں میں چپل ڈال کر سامنے والی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں رکھے 2 مٹی کے کنڈوں کو انہوں نے اٹھایا اور نل سے پانی بھر کر صحن کے درمیان میں لا کر رکھ دیا۔ پھر تخت کے نیچے رکھے کنستر سے کٹورا بھر کر باجرہ نکالا اور صحن میں بکھیر دیا۔ معمولات کے کاموں میں ابھی 2 کام باقی تھے۔ لگے بندے کاموں کی دنیا 30 برسوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ محکمہ اوقاف میں ریٹائرمنٹ سے 6 سال پہلے جب انہیں کراچی ریجن کا مینیجر بنایا گیا تو ان کی مصروفیات میں قدرے اضافہ ہو گیا۔ مزارات کی دیکھ بھال، ٹھیکوں کے معاملات، دکانوں کا کرایہ، سالانہ عرس کی تقریبات اور نذرانے کی ماہانہ آمدنی کے گوشواروں کا کام بھی اب انہی کو کرنا پڑتا تھا۔ وقار میاں کے لیے آمدنی کے بہت سے راستے کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تو خوب دولت کما سکتے تھے، مگر وہ تو جیسے دولت کمانے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ ایک بار شگفتہ بیگم بچوں کے ہمراہ کسی شادی میں شرکت کی غرض سے چند روز کے لیے حیدرآباد گئیں تو وقار میاں دیر تک کام کرنے کے بعد جناب عالم شاہ بخاری کے مزار کے احاطے میں واقع اپنے دفتر ہی میں سو گئے۔ علیہ صبح ان کی آنکھ کھل گئی۔ باہر چڑیوں کی چہچہاٹ اور کبوتروں کی غٹرغوں نے پوری فضا کو گھیر رکھا تھا۔ وقار میاں نے باہر نکل کر دیکھا، چاروں اور اندھیرا تھا اور اس دھندلے میں مزار کا پورا صحن پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ وقار میاں نے اتنے پرندوں کو دانہ چگتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شام وقار میاں عجیب سے احساس کے ساتھ گھر لوٹے۔ دوسرے دن فجر میں ان کی آنکھ خود بخود کھل گئی۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں گئے، کنستر میں رکھے چاولوں سے ایک کٹورا بھرا اور چھت پر چلے آئے۔ چاول فرش پر بکھیر دیے اور اسی کٹورے میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ پھر تو یہ معمول ہو گیا۔ دھیرے دھیرے کٹورے کی جگہ مٹی کے کنڈوں نے اور چاولوں کی جگہ باجرے نے لے لی۔ چھت پر آنا بڑھا تو منڈیر کے ساتھ پھولوں کی کیاری کا اضافہ ہو گیا۔ اب اس کی دیکھ بھال بھی کرتے۔ جس دن محکمہ اوقاف سے ریٹائر ہوئے اس دن صبح کی چہل قدمی کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیا۔ 10 برس تک وقار میاں کی زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چلتی رہی۔ اب شگفتہ بیگم بھی کچھ وقت ان کے ساتھ چھت پر گزارا کرتی تھی۔
شگفتہ بیگم کو یہ احساس ہو گیا کہ گرہستی کے امور دونوں بہویں خاصے مشاق طریقے سے سنبھالنے لگی ہیں، تو انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے اختیارات بہوؤں کو منتقل کر دیے اور خود زیادہ سے زیادہ وقت وقار میاں کی قربت میں گزارنے لگی۔ وقار میاں قریبی مسجد میں نماز فجر کی ادائیگی اور 2 کلومیٹر چہل قدمی کر کے واپس لوٹتے تو شگفتہ بیگم چائے کے 2 بڑے مگ اٹھائے ان کے پیچھے چھت پر چلی آتی۔ وقار میاں پودوں کو پانی دیتے، پرندوں کو دانہ ڈالتے اور یہ تخت پر بیٹھی حکم چلایا کرتی۔ وقار میاں، پودوں کی گروٹنگ کرتے ہوئے مٹی بہت گراتے ہو۔ شگفتہ بیگم، میں نے اکاؤنٹس کی نوکری کی ہے، مالی کی نہیں۔ چھوڑو بھی وقار میاں، ہم سے زیادہ آپ کے اکاؤنٹس کی صلاحیت کسے معلوم ہوگی؟ ساری زندگی ہماری لگام اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اب ہم ہی سے شکایت کر رہی ہو۔ نوکری کے آخری 6 سال نذرانوں کے سارے ڈبے ہم نے خود کھولے، دکانوں کا کرایہ ہماری نگرانی میں جمع ہوا اور تمام ٹھیکے ہم نے خود تقسیم کیے۔ تم صرف اشارہ کرتی، ہم تمہیں سونے میں تول دیتے۔ توبہ توبہ وقار میاں، کاہے کی توبہ؟ 120 گز کے گھر کی جگہ 400 گز کا بنگلہ ہوتا، بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے، لمبی سی گاڑی گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی۔ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں وقار میاں، شاید ہم اور آپ ایک ہی مٹی کے گندے ہوئے ہیں، ہمیں بھی عاقبت کا ڈر اور آپ بھی نیرے بزدل۔ کیا کریں شگفتہ بیگم، عاقبت کا ڈر بندے کو بزدل ضرور بناتا ہے، مگر یہ فرونیت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ شگفتہ بیگم ٹھیک یہ کہا کرتی تھی کہ وہ دونوں ایک ہی مٹی سے بنے ہوئے تھے، ایک ہی طرح سوچتے اور ایک ہی جیسے فیصلے کرتے۔ جب کراچی کے حالات خراب ہوئے اور گلی کوچوں میں خوف در آیا تو شگفتہ بیگم نے وقار میاں کی چہل قدمی پر پابندی لگا دی۔ گزشتہ 15 برسوں سے وہ چھت پر ہی ایک دیوار سے دوسری دیوار کو 100 بار ناپ کر اپنی مارننگ واک پوری کر لیا کرتے۔ آج معمول کے کاموں میں جو 2 کام باقی تھے وہ پودوں کو پانی دینا اور مارننگ واک تھے۔ ابھی وہ چہل قدمی کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ انہیں سیڑھیوں پر شگفتہ بیگم اپنی جڑواں بہن کے ہمراہ اوپر آتی دکھائی دیں۔ ارے چھوٹی، تم اتنی صبح ہی صبح؟ وقار میاں نے حیرت کا اظہار کیا تو وہ تخت پر بیٹھتے ہوئے بولی، بھائی میاں، فجر میں ہم ڈر گئے، پھر ہم سے رہا نہ گیا۔ جاوید سے کہا کہ ہمیں ابھی کے ابھی آپا کے ہاں لے چلو، ہم جا کر دونوں کو دیکھ آئیں۔ کیوں، ایسا کیا خیال گزرا کہ آپ ڈر گئیں؟ وقار میاں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ قسم اللہ پاک کی بھیا، رات کے پچھلے پہر سب سے پہلے ہم نے جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے ہمارے پلنگ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کون ہو؟ تو بولے موت کے فرشتے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا بسم اللہ، لو جی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہم دیر تک آنکھیں بند کیے پڑے رہے کہ روح نکلے اور ہمارا قصہ تمام ہو، پر جب دیر تک کچھ نہ ہوا تو ہم نے آنکھیں کھول دی، دیکھا تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ چھوٹی بیگم، اب اس عمر میں تمہارے خوابوں میں شہزادے تو آنے سے رہے، مان لو کہ اب بوڑھی ہو گئی ہو۔ وقار میاں نے چھوٹی بیگم، جنہیں بیوگی کی زندگی گزارتے ہوئے 27 سال ہو چلے تھے، کو چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی میاں میری پوری بات سن لو، پھر جو جی چاہے کہہ لینا۔ چھوٹی بیگم نے چہرے پر سراسیمگی پیدا کرتے ہوئے مزید کہا، دیر تک جاگنے کے بعد ہماری آنکھ لگ گئی، پھر فجر میں ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں فرشتے اس گھر میں آ گئے ہیں۔ اچھا، یوں بولو کہ موت کے فرشتے غلطی سے جڑواں بہن کی طرف چلے گئے، حالانکہ وہ مجھے لینے آئے ہوں گے۔ شگفتہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی بات منہ سے نکالو شگفتہ بیگم، وقار میاں نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ مانا کہ ہم سب کا اب چلاؤ کا وقت ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس گھر میں 64 برس سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا۔ موت کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کیوں ڈر سا لگتا ہے۔ کاہے کا ڈر وقار میاں؟ شگفتہ بیگم نے جواب دیا، پوتا پوتی نواسی شادی کی عمروں کے ہو گئے، ہمارا اپنا بیٹا پرنسپل ہو کر اگلے برس ریٹائر ہونے والا ہے، زندگی میں جتنی خوشیاں ہو سکتی تھی سب دیکھ لیں، اب کاہے کا ڈر؟ جس چیز کا ڈر نہ تھا اس کا ڈر، جس کا تجربہ نہ ہو اس کا ڈر تو ہوتا ہے، وقار میاں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ چلو، ہماری آپ کی ساتھ جتنا کٹنی تھی کٹ گئی۔ شگفتہ بیگم نے وقار میاں کو غور سے دیکھا، بولی، اب ہمارے پیچھے اپنا خیال رکھنا، سیڑھیاں دیکھ کر اترا کرو اور نماز اب گھر ہی میں ادا کر لیا کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ پودوں کی دیکھ بھال کر سکو تو کرنا، ورنہ کسی کو دے دینا، البتہ پرندوں کو ضرور دانہ ڈالتے رہنا۔ شگفتہ بیگم، آپ نے تو پورا ہدایت نامہ جاری کر دیا، وقار میاں نے تھوڑا سا ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ضروری تو نہیں کہ چھوٹی کا خواب سچا ہی ہو، اور پھر اس خواب میں یہ کب دیکھا کہ فرشتے آپ کو لینے آئے؟ محض جڑواں ہونے سے آپ نے سمجھ لیا کہ چھوٹی نہ صحیح آپ صحیح؟ کیا آپ کو پچھلے 27 برسوں میں چھوٹی کی رات رات بھر عبادت اور ریاضت کا معلوم نہیں ہے؟
جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ موت کے فرشتے نے اس گھر کا رخ آپ کے لیے کیا ہو، وہ ہم بھی تو ہو سکتے ہیں۔ وقار میاں نے تخت کے کونے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو چھوٹی بیگم کے چہرے پر خوف اور حیرت کی ملی جلی لہر ابری اور یکا یک غائب ہو گئی۔ خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ شگفتہ بیگم نے وقار میاں کے جھریوں بھرے ہاتھ کو اپنے جھریوں بھرے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا۔ وقار میاں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر بولے، شگفتہ بیگم، آج تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ کہتے انہوں نے چھوٹی بیگم سے کہا، چھوٹی، ذرا سی جگہ دو، ہم کمر سیدھی کر لیں۔ وقار میاں تخت پر لیٹ گئے۔ 64 برس کے بعد اس گھر میں موت کے فرشتے داخل ہو چکے تھے۔